جب کوفے پہنچا ہے تو اس نے دیکھا کہ کوفے میں تمام گھروں کے دروازے بند ہیں، تمام دکانیں بند ہیں اور ایک بچہ بھی نظر نہیں آتا۔ اپنے گھر میں داخل ہوا تو بیٹی سے کہتا ہے، اے میری بیٹی، آخر کیا بات ہے؟ کوفہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ کوفہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے، اے بابا، ابن زیاد کا حکم ہے، بہت توجہ، ابن زیاد کا حکم ہے کہ کوفے میں ایک بھی شخص کوفے میں موجود نہ رہے، بلکہ وہ کربلا معلیٰ پہنچے اور حسین کے مال و اسباب لوٹے جا رہے ہیں، حسین کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، لہذا سب وہاں پہنچے۔ اب یہ شخص عبداللہ نامی شخص یہ پہنچا ہے اپنے گھر۔ بیٹی نے کہا کہ اے بابا، آپ کربلا جا رہے ہیں تو مجھے میرے لیے ایک عقیق کی انگوٹھی لے کر آنا، میرے لیے ایک عقیق کی انگوٹھی لے کر آنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شخص اس وقت اس میدان میں پہنچا ہے کہ جب سیدہ کا لال زخموں سے چور تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، اور سیدہ کا لال یک و تنہا اس کربلا کے میدان میں۔ ہاں عزیز ہونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ جب آپ روتے ہیں تو کوئی تماچے نہیں لگا رہا، لیکن حسین کی شہادت کے بعد جب سکینہ روتی تھی نا تو ظالم تازیانے مارتا تھا، عابد ایمان کی پشت پر تماچے مارتا تھا سکینہ کے رخساروں پر۔ ہاں عزیزو، کوئی غم دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزیزو، جس وقت سیدہ طلال زخموں سے چور تھا تو یہ شخص امام حسین کے قریب پہنچا، تو امام حسین نے جب اس کو دیکھا تو اپنے ہاتھ سے عقیق کی انگوٹھی کو اتارا، اور اتارنے کے بعد امام حسین کہتے ہیں، اے شخص، تیری بیٹی نے تجھ سے عقیق کی انگوٹھی مانگی ہے نا، لہٰذا میں تجھے عقیق کی انگوٹھی تیرے حوالے کرتا ہوں، اس انگوٹھی کو اپنی بیٹی کو لے جا کر دینا۔ میں کہوں گا، اے آقا، آپ کو دوسروں کی بیٹیوں کا اتنا خیال، لیکن آپ کی شہادت کے بعد تاریخ میں لکھا کہ جب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے گئے ہیں تو گوشوارے اتارے نہیں گئے، بلکہ اس طریقے سے کھینچے گئے ہیں کہ جیسے کوئی ظالم کسی چیز کو کھینچتا ہے۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے انگوٹھی اس کے حوالے کی اور امام کہتے ہیں کہ اے شخص، اب تو چلا جا۔ تو جانتے ہیں یہ شخص کتنا شقی تھا، انگوٹھی کو رکھا اور میرے آقا حسین کے اوپر تلوار سے حملہ کیا، میرے آقا حسین کے اوپر تلوار سے حملہ کیا۔ میں کہوں گا، اے غریب زہرا، آپ کی غربت کو ہمارا سلام، آپ اس عالم میں بھی لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں جب آپ کی زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں۔ بس امام حسین کی پیاس کے 2 فقرے اس کے بعد ختم ہوا۔ روایات کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، اگر کربلا کے میدان میں کوئی شخصیت سب سے پیاسی تھی تو وہ میرے آقا حسین کی شخصیت تھی۔ میرے آقا حسین کربلا میں سب سے پیاسے تھے۔ روایات کہتی ہے کہ حسین اتنے پیاسے تھے کہ پیاس کی شدت سے 3 اثر امام حسین کے جسم پر ہوئے، 3 اثر امام حسین کے جسم پر ہوئے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے بہت آسانی سے سن لیا۔ آپ اسی کربلا میں ہیں جس کربلا میں 10 محرم کو سیدہ طلال حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا کی آواز بلند کر رہا تھا۔ خدا کوئی غم دے سوائے غم سید شہداء کے۔ ہاں عزیزو، 3 اثر امام حسین کے اوپر ہوئے۔ پہلا اثر یہ ہوا پیاس کی شدت سے کہ جب امام حسین
آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے تو حسین کو دھواں دھواں نظر آتا تھا. امام حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. اور دوسرا اثر امام حسین کی جسم پر یہ ہوا پیاس کی شدت سے کہ امام حسین کے ہونٹ اور زبان اینٹھ گئی تھی. پیاس کی شدت سے مولا حسین کی زبان اینٹھ گئی تھی. اور جو تیسرا اثر ہے وہ یہ ہے کہ پیاس کی شدت سے میرے آقا حسین کا جگر پھٹ گیا تھا. میں کہوں گا اے میرے آقا آپ اتنے پیاسے تھے کہ آپ کی زبان بھی اینٹھ گئی تھی, آپ کی آنکھوں کے سامنے دھواں آ رہا تھا, آپ کا جگر پھٹ گیا تھا, لیکن کربلا کے میدان میں فوج اشقیاء کو یہ خیال نہ رہا کہ یہ سیدہ کا لال ہے, محمد کا نواسہ حسین ہے, اس کو قتل نہ کرو, یہ حسین ابن علی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.